تو بہت سارے ایسے جو بلیف سسٹم ہیں اس وقت آپ کے اندر، آپ کو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب طوفان آ رہا ہوتا ہے نا اپنے اندر، اس میں سب مسو ہو جاتے ہیں، خاموشی کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی اندر تو اتنا طوفان ہے، اتنی پریشانی ہے، لیکن کچھ بولنا نہیں چاہ رہے، کچھ کہنا نہیں چاہ رہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، اس طوفان کو مینج کرنے کے لیے دوسروں کو خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چلو باقی لوگ خوش ہو جائیں، میری شادی بچ جائے، میرے بچے خراب نہ ہو. اور اسی پروسیس میں وہ اپنی مزری بڑھاتے جاتے ہیں. یا تو وہ مینٹل ہیلتھ کے چیلنج میں چلے جاتے ہیں، یا ایک سٹیج آتی ہے کہ مطلب ان کی فیملی اندر سے جو سٹرکچر ہوتا ہے نا وہ سارا کھوکھلا ہو جاتا ہے. ان کو پھر کئی دفعہ شادی کے 15 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد نظر آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر اینگر جمع ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ ایک دفعہ پھٹتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اتنے سبمسو ہیں، وہ اپنے پر کام ہی نہیں کر رہے، اپنے طوفان کو نہیں سمیٹ رہے، تو وہ پرسیو نارسسزم میں چلے جاتے ہیں. پرسیو نارسسزم یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو اسپاؤز ہوتا ہے نا وہ نارسسٹک نہیں ہوتا، لیکن یہ پرسیو اس کو ایسے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر یا میری بیوی جو ہے اس کا بیہیویئر غلط ہے، لیکن کیونکہ ہم نے خود ہی ہیلدی طریقے سے سچویشن کو ڈیل کرنا نہیں سیکھا ہوتا، تو ہم سے ہینڈل نہیں ہوتی اس سچویشن. اور کچھ لوگ پھر سیلف بلیم میں جاتے ہیں کہ میرا ہی قصور ہوگا جو یہ مجھے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. اس کے برعکس کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی اندر کی کیفیت بہت بری ہوتی ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں، تو وہ ایکسٹرا ڈیمانڈز کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً وہ اپنے آپ کو انٹائٹلمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے اسپاؤس کو کہتے ہیں کہ تمہارا کام ہے مجھے خوش کرنا. زیادہ تر تو مرد حضرات ایسے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں، ان کو ہمارے جیسے کلچرل بھی یہ بتایا جاتا ہے نا کہ بیوی کا کام ہے شوہر کو خوش کرنا، کیونکہ وہ قوام ہے، تو بیوی ہر طرح سے شوہر کو انٹرٹین کرے اور خوش کرے، صالحہ بھی رہے، جو قوام کے مقابلے میں اس کی کوالٹی آتی ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے خواتین بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہیں کہ وی آر ویری مچ انڈیپینڈنٹ، تو وہ پھر کیا کر رہی ہیں، وہ بھی اس انٹائٹلمنٹ میں جا رہی ہیں. مثلا یہ کہ جی کیونکہ اگر میں جاب کرتی ہوں تو میں بھی کما کے لا رہی ہوں، یا میں نے اگر بچہ پیدا کیا ہے تو پھر مجھے یہ انٹائٹلمنٹ ملنی چاہیے. یا اگر وہ اپنی رائٹس کے بارے میں بات کرتی ہے کیونکہ دنیاوی طور پہ بھی وہ دیکھتی ہے، تو پھر بھی وہ اس طرح سوچنا شروع کر دیتی ہے. کچھ لوگ ایسی ڈیمانڈز کرتے ہیں، وہ جسٹس اور فیئرنیس کے نام پہ اپنی ایسی ایکسپیکٹیشنز دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے انسان کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں، کیونکہ اندر تو طوفان ہے، اس کی وجہ سے وہ باہر اپنی ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں. کچھ لوگ سچائی کے نام پہ ایسے ایسے کڑوے سچ لوگوں کے سامنے بولتے ہیں جو کہ بہت زیادہ تباہی کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ دوسروں کو پھر بلیم کرتے ہیں. یعنی جو لوگ زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں وہ اپنا قصور نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں دوسرے کا قصور ہے، اسی کو ٹھیک کیا جائے. پھر ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، وہ ڈپینڈنسی میں چلے جاتے ہیں. اندر نہیں چیزیں سمجھ آ رہی، اپنے اندر مینجمنٹ نہیں ہے، لو ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا مطلب میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں شادی شدہ زندگی میں، لیکن مجھے اپنے شوہر یا بیوی سے اتنی محبت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا. ان کو نا ریجیکشن سے بہت ڈر لگتا ہے کہ مجھے ریجیکٹ نہ کیا جائے، مجھے ریجیکٹ کیا گیا تو میں نے اکیلے رہ جانا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر بات میں یہ دیکھتے ہیں کہ میرا اسپاؤس جو ہے وہ کس قسم کا اپروول مجھ سے چاہتا ہے. اب دیکھیں کچھ عرصے تک تو آپ کسی کی ڈیمانڈز کو پورا کر سکتے ہیں، کسی پہ ڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی شخصیت میں خود مکمل نہیں ہیں تو یہ آپ کے لیے آگے جا کے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اس میں وہ مائنڈ ریڈنگ بھی آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میں نے بہت سے ڈومیسٹک ابیوز کے کیسز میں دیکھا ہے کہ بیویاں بتاتی ہیں کہ ہاں میرے شوہر نے مجھے مارا لیکن مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. مطلب انہوں نے میری بات نہیں مانی، میں بہت پریشان ہوں، لیکن محبت وہ مجھ سے بہت کرتے ہیں، وہ مجھے بار بار یقین دلاتی ہیں. یہ ڈپینڈنسی والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، اور ان کے اندر اتنی زیادہ جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں اتنے چیلنجز ہوتے ہیں، وہ نا چیزوں کو صحیح جگہ پلیس نہیں کر سکتے. ہاں ہسبینڈ بہت سی جگہوں پہ اچھا بھی ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ اس کا بیہیویئر درست نہیں ہے. اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ ان کو طریقہ نہیں پھر سمجھ آتا. اب کچھ لوگ ڈپینڈنسی کے بجائے کیا کرتے ہیں، ڈیٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کاموں میں بزی کر لیتے ہیں. یہ مرد حضرات اکثر کرتے ہیں نا، اپنی اچیومنٹ میں، اپنی انکم میں. خواتین بھی کئی دفعہ کرتی ہیں جو جابس پہ ہوتی ہیں، پرفیکشنزم میں چلے جاتے ہیں.
یا پرسیوڈ پرفیکشنزم ہوتی ہے کہ جی مطلب دوسرے انسان کو بھی ایسا ہونا چاہیے یا مجھے ایسا بیہیویئر جو ہے رکھنا چاہیے اور میں جسٹیفائڈ ہوں اس میں. اب آپ دیکھیں کہ ان ساری باتوں کی وجہ سے خرابیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ اگلا مسئلہ کیا آتا ہے؟ اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے, سیلف بلیم میں چلا جاتا ہے. جب اتنا کچھ اندر خراب ہے وہ کہتا ہے میں ہی برا ہوں, شاید مجھ سے ہی کام نہیں صحیح طرح سے کیے جا رہے, اور پتہ نہیں مجھے یہاں پر کیا کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو اتنی انیڈیکویٹ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مسائل کو میں نے حل کیسے کرنا. اور یہ بلیم بھی ہوتا ہے, یہ اس پریشانی میں 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سیلف بلیم, ایک ہوتا ہے ادرز بلیم, ایک ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے, آپ نے کوئی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی لینی ہے. جو انسان اپنے آپ کو بلیم کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ہمیں جیسے سمجھ آتی ہے کہ وہ ہر بات میں کہتا ہے میں اچھا انسان نہیں ہوں, مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہا, میں یہ بھی نہیں کر رہا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم دین کی سمجھ رکھتے ہیں نا, کئی دفعہ اسپاؤزز دین کا بہت گلٹ دیتے ہیں, اور کئی دفعہ ہم خود بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں مثلاً جی مجھے لگتا ہے مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا, مجھے لگتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, مجھ سے زیادتیاں ہو رہی ہیں اس ریلیشن شپ میں, کئی دفعہ ہو بھی رہی ہوتی ہیں. لیکن بہت سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سیلف بلیم کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں. جو دوسروں کو بلیم کرنا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ یہ اچھا انسان نہیں ہے, اسی کا قصور ہے, اسی کو سب کچھ ٹھیک کرنا چاہیے. جو سیلف بلیم میں ہوگا اس کو گلٹ بھی ہوگا, اس کو شرمندگی بھی ہوگی, وہ انفیریئر بھی فیل کرے گا, اس کے اندر ہوپ لیسنس بھی ہوگی. جو دوسروں کو بلیم کرے گا اس کے اندر غصہ ہوگا, اریٹیبلٹی ہوگی, فرسٹریشن ہوگی, ہرٹ ہوگا. اور جو سیلف بلیم والا انسان ہے وہ کیا کرے گا, اس کی سیلف اسٹیم اتنی لو ہوگی نا کہ وہ اپنی کوئی بات پہنچا ہی نہیں سکے گا, وہ بتا ہی نہیں سکے گا, اسی لیے وہ گھبرایا ہوا ہوگا, پریشان ہوگا, اس سے بلکہ بلنڈرز زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جو دوسروں کو بلیم کر رہا ہوگا وہ کیا کرے گا, وہ ہمیشہ ڈیفینسو ہوگا, وہ ہر بات پہ یہ بتائے گا کہ تمہارا قصور ہے, دیکھا اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوا. اور الٹیمیٹلی سیلف بلیم والا جو انسان ہے جو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے وہ گیو اپ کر دے گا, وہ دوسروں کو اوائڈ کرے گا, اس کی باڈی لینگویج بڑی ڈسکریجنگ, ڈیفیٹڈ ہوگی, اس کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے گا, وہ آئسولیٹڈ ہوگا. یعنی وہ جو طوفان ہے نا وہ مکمل اندر تباہی پھیر کے جائے گا. اور جو دوسروں کو بلیم کر رہا ہے وہ کیا کرے گا, وہ اس نے ہر حال میں یہ جتانا ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ درست ہے, آئی ایم رائٹ, اور جو میری بات ہے اسی کو سننا ہوگا. اس سے وہ ہرٹ بھی ہوگا, کبھی کبھی وہ ججمنٹل ہو جائے گا, اور اتنی بٹرنس ہوگی اس کی زندگی میں. تو یہاں پر اب ہمیں کیا سمجھنا ہے, یعنی جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اس سے ذرا اندر کی کیفیت کو سمجھیں. جب انسان کے اندر اتنی تباہی ہو تو آپ کیا کریں گے, سب سے پہلے تو سمجھیں کہ سٹارٹنگ پوائنٹ میں ہوں, مجھے اپنی پرسنل رسپانسبلٹی پہ کام کرنا ہے. پرسنل رسپانسبلٹی کیسے آتی ہے, اپنے آپ کو نان ججمنٹل کریں. یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ سچویشن ہے, یہ کانفلکٹ ہے, تو اس میں میرا کیا رول ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کام شروع مجھ سے ہوا ہے, لیکن میرا کیا رول ہے. پھر یہ کہ اپنے لیے سیلف رسپیکٹ لے کر آئیں, اپنے آپ کو برا انسان نہیں سمجھیں, نہ دوسرے کو برا سمجھیں نہ اپنے آپ کو برا سمجھیں. جو بھی اپنے اندر ایموشنز اس وقت آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہیلدی کریں. یعنی اداسی بھی ہو رہی ہے تو وہ ہیلدی اداسی ہو, ٹھیک ہے آئی ایم فیلنگ ویری سیڈ, آئی ایم فیلنگ ویری لونلی, آئی ایم فیلنگ ویری ڈسکریجڈ, آئی ایم فیلنگ ویری بیڈ اباؤٹ, نیگیٹو ایموشنز آ رہے ہیں نا, لیکن مجھے پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ اب آپ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں, آپ نے دوسرے کی بات سننی ہے. جو بھی دوسرا آپ کا اسپاؤز ہوتا ہے اس کی کلیئرٹی سے بات سننی ہے, یعنی اندر کے طوفان کو کنٹرول کرتے ہوئے, مینج کرتے ہوئے آرام سے وہ جو سگنلز آ رہے ہیں ان کو سننا ہے. اور پھر آپ نے اپنی فیلنگز کو آرام سے شیئر کرنا ہے, ٹیکٹفل طریقے سے کرنا ہے جس میں رسپیکٹ کنوے ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں نے تو آرام سے بات کی لیکن دوسرا انسان بھڑک پڑا اور میں اس سے بہت اریٹیٹ ہو گیا یا ہو گئی, تو دیکھیں جب آپ اندر سے طوفان میں گھرے ہوئے ہیں نا تو آپ کی ٹون بھی خراب ہوگی اور آپ کی باڈی لینگویج بھی خراب ہوگی. اس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہوگا. آپ آزما کے دیکھ لیں. مجھے اگر کوئی انسان اچھا لگتا ہے نا, وہ میرے سے غلط بات بھی کر رہا ہوگا, میں برداشت کر جاؤں گی, میں اگنور کر دوں گی. مجھے کوئی انسان اریٹیٹ کرتا ہے نا تو وہ شاید 1% بھی مسٹیک کرے گا نا, مجھے
اریٹیشن زیادہ ہوگی اندر سے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اور وہ فوراً نظر آئے گا، فوراً میری باڈی لینگویج میں جو ہے وہ کنوے ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کو دوسرے انسان کے ساتھ ایکٹیولی انگیج ہونا ہوتا ہے، اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس انسان کا نیچر کیا ہے اور کون سی جائز اس کی خواہشات ہیں جو مجھے پوری کرنی چاہیے. یہ شوہر کو بھی دیکھنا ہے اور یہ بیوی کو بھی دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے رسپیکٹفل اور کیئرنگ طریقے سے اپنی باڈی لینگویج کو رکھنا ہے اور اپنے ریلیشن شپ کو ایک سیٹسفیکشن کی طرف لے کر جانا ہے. اور یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ نے اندر کے ان طوفانوں کو تھوڑا سا سمیٹا ہوگا. اور اندر کے طوفان کیسے سمٹتے ہیں؟ جس میں آپ نہ تو سیلف بلیم پہ جاتے ہیں، نہ دوسرے کو بلیم کرنے پہ جاتے ہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پورے مسئلے میں جو میرا رول ہے اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے. اب آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک ہسبینڈ ہے، ایک وائف ہے، اور یہ ریلیشن شپ چل رہا ہے. اس میں دونوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے اپنے رول کو ٹھیک کرنا ہے. جیسے ہی وہ یہ سوچیں گے کہ ہم نے اپنے رول کو ٹھیک کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا آپ کا جو ایک پورا پیراڈائم ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور آپ تھوڑا اپنے آپ کو سیٹل کر پائیں گے، اور جب آپ سیٹل کر پائیں گے تو پھر آپ اس کے مطابق رزلٹ بھی بہت اچھا دیں گے. اس کو میں چھوٹی سی مثال کے ساتھ ایسے بتاؤں نا، جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے وہی بات ہے کہ جی آج جی باہر بارش ہونی ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چھتری لے کے نکلتے ہیں، آپ کوئی رین جیکٹ پہنتے ہیں، آپ اپنی شوز ڈریس اس کے مطابق کرتے ہیں، آپ کچھ باتوں کو پوسٹ پون کرتے ہیں، کچھ کے لیے اگر آپ کو نکلنا ہے تو تیاری کرتے ہیں. یعنی آپ سارے اسباب اختیار کرتے ہیں اس طوفان سے ڈیل کرنے کے لیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سی پریکٹیکل سچویشن میں جب مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے طوفان سمیت جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی اسی طوفان سے تمہیں ڈیل کرنا پڑے گا اور تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر کے جو ویدر فور کاسٹ ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اس ریلیشن شپ میں جانا ہے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہوتا ہے اختیار کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ ہارش نہیں ہونا، دوسرے کو بلیم نہیں کرنا، اور اپنے رول کو اس مسئلے میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی ہے تو وہی بات ہے کہ طوفان کو تھمنے دیں، کچھ دن لے لیں، اور جیسے طوفان تھمے تو کوئی ایکسپرٹ کی ٹاک سن لیں، کوئی آرٹیکل پڑھ لیں، کوئی کتاب دیکھ لیں، دعائیں بہت زیادہ پڑھیں، اور اسی طرح سے صدقہ دیں. پھر یہ کہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کر کچھ سیکھ لیں، یا ایکسپرٹ فورمز جو ہیں بہت سارے ان کو جوائن کریں. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ طوفان جب تھمتا ہے اور آپ کو پھر سمجھ آتی ہے کہ میری پرسنل رسپانسبلٹی اس معاملے میں کیا ہے اور میں نے ان مسائل کو کیسے حل کرنا ہے. میں بات ختم کروں گی ایک حدیث پہ، اور انشاءاللہ پھر آپ کے کوسچنز لوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اور برائی کے پیچھے نیکی کرو تو نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. تو اندر کے طوفان کو سمیٹنے کے لیے ہمیں تقویٰ کے اوپر کام کرنا ہوگا. اور جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، یعنی طوفان سے کوئی تباہی آ جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو سمیٹ لینا ہے. ان باتوں کو بکھیرنا نہیں ہے، بلکہ فوراً اپنا جو ہے ایک کوئی نیکی کا کام کرنا ہے جس سے مسائل حل ہونے کی طرف جائیں. اور اپنے اخلاق پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے. یعنی میرے دل دماغ میں جو بھی چل رہا ہے لیکن میرے مینرزم نہیں اس سے متاثر ہونے چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے جس چیز کی پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے، دس از اے میٹر آف کنسرن فار می، کہ چھوٹی چھوٹی پیٹی باتوں پہ آج کل کے دور میں نے دیکھا ہے کہ ہسبینڈ وائف اس قدر لڑتے ہیں اور اتنی گالی گلوچ ہوتی ہے کہ لٹرلی میں بہت پریشان ہو گئی ہوں. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں جتنے بھی ینگ کپلز ہیں ان سب کو صحیح طریقے سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے اپنی پرسنل رسپانسبلٹی کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو بہتر بنائیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ ڈاکٹر کنول، آپ کی اتنی امپورٹنٹ اتنی بینیفیشل ٹاک دی. May Allah accept from you and grant you khair in both words. Ameen. جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ ایک آیت کی قرآن پاک کی خلق الانسان من اجل، کہ انسان کو جو عجلت سے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ جلد باز ہے. آپ کو اگر خیر آتی ہے انسان کے پاس جب بھی وہ انسٹنٹ ریئیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ خیر آتی ہے جب بھی آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اور اگر شر آتی ہے تو بھی آپ سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس میں انسان کو صرف جو اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا، صرف جسٹ فار دا فرسٹ آئی تھنک سو کہ
1 منٹ کے لیے اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو پھر اس میں جو ہے نا مزید تھوڑی آپ کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ اس سچویشن کو کنٹرول کر لیں. اینڈ ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جس میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرا 1-2 دفعہ ایسا ہوا, پھر میں نے بہت صبر کیا الحمدللہ. ابھی ماشاء اللہ از مچ بیٹر فائن, بہت اچھی ہے, بہت کیئرنگ ہے, لیکن تھوڑے سے غصے کے تھے. پھر میں نے ان کو سمجھا اینڈ آفٹر دیٹ ہی ٹولڈ می کہ جب بھی مجھے غصہ آئے نا تو آپ مجھے نا پانی کا ایک گلاس دے دیا کریں. اب میرا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے فوراً کچن میں جا کے نا پانی کا ایک گلاس اٹھاتی ہوں. ساتھ میں انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو تو میرا ہاتھ پکڑ لیا کرے. اب مجھے موقع مل گیا, میں ہاتھ پکڑنے کے بجائے میں ہلکا سا ہگ کر لیتی ہوں اور وہ ان کا غصہ وہیں پہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کل جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہر انسان آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا نہیں, انسٹنٹ جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہی سب کے لیے جو ہے مصیبت بنتی ہے. ون آف مائی فرینڈ شی واز اونلی 23 ایئر اولڈ اور ان کے ہسبینڈ باہر تھے اور انہوں نے ایک دفعہ شاید جانا تھا کہیں اپنے ماموں کے گھر میں, بیمار تھے تو انہوں نے کہا کہ آج نہیں جانا. اینڈ شی سیڈ کہ وہ اپنی امی کے ساتھ چلی گئی کہ وہ پھر بعد میں نہیں جایا جائے گا. اور پھر کیا ہوا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہے نا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پنش کرتا ہوں کچھ دنوں کی. 55 days انہوں نے اس سے بات نہیں کی. اینڈ آفٹر 55 days انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا, میں نہیں رکھوں گا آپ کو نا. اور پھر انہوں نے لکھ کے ڈائیورس جو ہے وہ بھیج دی. اینڈ ابھی نومبر میں ان کی شادی کو 1 year کمپلیٹ ہوگا, ابھی ہوا نہیں ہے. اور اس دوران جب وہ ان سے تھوڑے سے ناراض تھے تو ان کا جو ہے مس کیریج بھی ہو گیا تھا بیکاز شی واز ان پاکستان اینڈ ہی واز آؤٹ آف دا کنٹری. تو اس میں یہ ہے کہ یہ سب جو ہے نا انسٹنٹ ریئیکشن کا ہے کہ نہ ایک کے اندر مطلب وہ ہے ٹھہراؤ ہے نہ دوسرے کے اندر, اور اگر ایسا ہو تو پھر مطلب مسئلہ دونوں کے لیے بنتا ہے. جی ایبسلیوٹلی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. جہاں آپ نے آیت کا ریفرنس دیا وہ بھی درست ہے کہ ہم ہیں جلد باز. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سسٹم دیا ہے نا ہماری ٹرو نیچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے دنیا میں, کیونکہ ہم نے بہت سا کام کرنا ہے تو ہمیں جو ٹولز دیے ہیں, ہمیں جو سسٹم دیا ہے وہ ہمیں جلد بازی سے پیچھے کرتا ہے یا جلد بازی کو صحیح جگہ استعمال کرنا سکھاتا ہے. اور اس جنت میں نا اسی جلد بازی کی وجہ سے ہمیں ہر چیز فوراً ملے گی اور وہاں پر پھر ہم اس جلد بازی کو انجوائے کر سکیں گے نا. تو اپنی جلد بازی کو بھی تھوڑا ہولڈ بیک کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ جو آپ نے کی نا بات, دیکھیں یہی بات ہے جو میں ہسبینڈ وائف دونوں کو سمجھاتی ہوتی ہوں. جیسے میں خواتین کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ تھوڑا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ میکے زیادہ جائیں تو دیکھیں آپ 20-25 سال رہ آئی ہیں نا. جب آپ اس گھر میں رہتی تھیں تو اپنے کمرے میں ہی زیادہ رہتی تھیں, اپنے کاموں میں رہتی تھیں. اماں ابا کو کتنا ٹائم آپ دیتے ہوتے ہیں نا. جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو ہارڈلی آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور شادی کے فوراً بعد اماں ابا اتنے یاد آتے ہیں کہ سارا دن ان کے ساتھ وقت گزارنے کو دل چاہتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, وہاں پہ آپ رہ آئے ہیں, آپ کا وہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا. کچھ عرصے کے لیے ان کو, اگر آپ کے ان لاز کسی بھی وجہ سے انسیکیور ہیں تو ان کی انسیکیورٹی کو ڈیل کریں, نہ جائیں زیادہ اپنے پیرنٹس کی طرف. اور اسی طرح مرد حضرات کو میں یہ بتاتی ہوں, اگر وہ کبھی ایسے پوچھیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کو اپنی اماں ابا سے کتنی محبت ہے نا, آپ تو روز مل رہے ہیں, آپ انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں, اور آپ کو کتنا برا لگتا ہے جب آپ کی وائف اگر آپ سے ڈیمانڈ کریں کہ مجھے الگ گھر چاہیے, مجھے ساتھ نہیں رہنا. تو اسی طرح سے آپ کی وائف کا بھی دل چاہتا ہے نا, شی مسز ہر پیرنٹس, تو ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہ جا کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کر سکیں. تو دونوں طرف نا دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو. اور وہی بات ہوتی ہے کہ جب اندر کا پیراڈائم درست ہوگا تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی, نہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا. کسی کا سوال ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے نتیجے میں آنے والی پریشانی غیر اختیاری ہوتی ہے, تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے حالات ذرا بہت مشکل نہیں نہ ہوتے, یعنی جو عام حالات ہوتے ہیں اس میں ہمیں ہر وقت اچھی چیزوں کو, اچھے کاموں کو پریکٹس کرتے رہنا چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے تاکہ پھر ہم ایمرجنسی کے لیے تیار ہوں. جیسے آپ دیکھیں ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو بتاتی ہوں, جب ہم آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں کوئی سرجری کے لیے تو ہم ہر چیز ارینج کر کے رکھتے ہیں. کئی دفعہ پیشنٹس بعد میں کہتے بھی ہیں نا کہ ڈاکٹر تو بہت ڈراتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے ہر طرح کی کمپلیکیشن کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے. تو ہم ہر چیز کو تیار رکھتے ہیں, بلڈ تیار ہے, آئی وی لائن مینٹینڈ ہے, اگر ایمرجنسی ہوگی تو فلاں ڈاکٹر ہے, اور ہر پیشنٹ کے مطابق اس کی نوعیت کے, اس کی بیماری کے نوعیت کے مطابق تیاری کی جاتی ہے کہ اگر کوئی کمپلیکیشن ہوئی تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ.
ایون کئی دفعہ فرض کریں کہ کہیں اس کو شفٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی سارے ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں وقت سے پہلے کہ اگر اس کو یہاں بھیجنا پڑا یا اس جگہ ریفر کرنا پڑا یا اس ڈاکٹر کو شاید آ کے دیکھنا پڑا. جو لوگ یہ تیاری نہیں کرتے نا تو ان کو زیادہ بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے. تو زندگی میں جب ہم چھوٹی چھوٹی سچویشنز میں اپنے آپ کو ویل پریپیئرڈ لے کے جاتے ہیں تو جب پھر کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے نا تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. لیکن ہم سب کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب زندگی ہمیں کوئی چیلنج تھرو نہیں کری ہوتی, بیچ میں آتے ہیں نا پازز, تو اس میں ہم بھی بالکل چل موڈ میں چلے جاتے ہیں, ہم پارٹی موڈ میں چلے جاتے ہیں, ہم بس کچھ نہیں سیکھتے. اس ٹائم پہ سیکھنا چاہیے, اس ٹائم پہ اپنے آپ کو اکوپ کرنا چاہیے. جیسے اسکول میں ہمارے بچے جاتے ہیں تو جب ان کو سمر بریک آتی ہے, ونٹر بریک آتی ہے یا کوئی چھٹیاں آتی ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹا صرف چھٹیوں میں انجوائے کرو. ہم فوراً کوچنگ سینٹر میں بھیجتے ہیں, کوئی اسکل بلڈنگ کراتے ہیں, کوئی ان کو ایسی کلاسز میں لے کر جاتے ہیں جہاں وہ کچھ نہ کچھ سیکھیں. تو اپنے لیے ہم کچھ نہیں سیکھتے. اپنے آپ کو بھی نا ہر وقت ایکٹیو لرنر رکھیں. یعنی آج میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں نا تو آج تو میں نے ضرور کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنی ہے. تو جب مسئلہ آئے گا نا تو وہ میرے ٹولز شارپ ہوں گے اور پھر ان کو میں استعمال کر سکوں گی. جیسے آپ دیکھیں فوجی ہوتے ہیں, ان کو ہر وقت ٹریننگز کرائی جاتی ہیں. اسکول, کالج, یونیورسٹی میں ہر وقت فائر ڈرلز ہوتی ہیں تاکہ جب اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ بھی کوئی سچویشن ایسی ارپٹ ہو تو یو آر ویل پریپیئر ٹو ڈیل ود دیٹ. لیکن عام زندگی کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی. حالانکہ صبح سے شام تک ہمیں کیا کچھ بتایا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, ہر دن ہماری نماز کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے. ہر دن ہمیں اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ کرنا چاہیے. ہر دن ہمیں حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے. ہر دن ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی حفاظت مانگنی چاہیے. نظر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, صدقہ دینا چاہیے. اسی طرح اپنے کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانا چاہیے, اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کرنا چاہیے, اپنی سیلف کیئر کو بہتر بنانا چاہیے. اب ان میں سے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور جب جیسے کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس دن ہمارا مسلح بچ جاتا ہے. اس دن ہمیں وہی بات ہے, بکرا یاد آ جاتا ہے, کالا بکرا دو جی, نظر اتارو جی. تو اس طرح کے کام ہم اس وقت شروع کرتے ہیں, اس سے مسائل پھر ہمارے بڑھتے ہیں. جی, اگر ایسی سچویشن ہو جائے کہ نیکسٹ پرسن آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ پوری طرح سے مینٹلی بھی پریپیئر ہیں کہ آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں, اپنے درمیان جو کنفلکٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے, لیکن جب آپ کا اسپاؤس ہے وہ آپ کی بات سننے کے تیار ہی نہیں ہے, تو اس سچویشن میں کیا کیا جائے کہ اپنے اندر کے طوفان کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جلدی سے سیٹل بھی ہو جائے اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں, کیونکہ اس ٹائم ہم ایسی ڈپریسڈ کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس جلدی سے معاملہ سارا سیٹل ڈاؤن ہو جائے. اور اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب نیکسٹ پرسن آپ کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہو؟ تو مجھے اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیے, جزاک اللہ خیر. جی, اس میں تو میں نے پوری رہنمائی آپ کو پوری ٹاک میں دی ہے کہ طوفان جب ہے تو تب آپ کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے اور جلد بازی تو کر ہی نہیں سکتے. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, آج ہی ہم نے ہاں یا نا میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, جب آپ کے اندر طوفان چل رہا ہے اور آپ اب آج ہی ہاں یا نا میں فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے, تو ہوتا کیا ہے, ہاں جی اس میں تو جنگ شروع ہو جاتی ہے, اور جو جنگ ہوتی ہے وہ 2 ہفتے چلتی ہے, اور وہ جو مسئلہ جس کو ہم فوراً حل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ 3 مہینے پوسٹ پون ہو جاتا ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ حالات خراب کرنے کی بجائے آپ 3 مہینے کے لیے اپنے ریلیشن شپ پہ ورک کر لیں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور اسی طرح سے اپنے اندر کے طوفان کو پہلے سمیٹیں اور اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کریں, اور اس بات کو تھوڑا پوسٹ پون کر کے بعد میں اس مسئلے کو حل کریں تو وہ بہتر ہوگا. جب طوفان اندر ہے اور آپ جلد بازی کر رہے ہیں پھر تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے جو کہ آپ کی زندگی میں آئے گا.